الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القلوب تصدق كما يصدق الحديد إذا أصابه الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صدر احترام عزیزو دوستو بزرگو، آپ حضرات کے سامنے ہمارے پیغمبر، آخری پیغمبر، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عالی شان ملفوظ اور حدیث پڑھی گئی اور آپ کو سنائی گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اس دل کو جنگ لگتا ہے جیسا کہ لوہے کو جنگ لگتا ہے جب اسے پانی پہنچتا ہے. جب لوہے کے اوپر پانی گرتا رہتا ہے، پانی اسے لگتا رہتا ہے تو لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے. اسی طرح دل بھی زنگ آلود ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ جب دل زنگ آلود ہو جائے تو اس کو جلا کیسے دی جائے گی؟ اب اس کو دوبارہ روشن کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو صاف اور شفاف کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور کثرت سے تلاوت قرآن کریم کرو. اس حدیث پاک میں ایک بیماری کو بتلایا اور اس کے دو علاج بتلائے. بیماری تو یہ ہے کہ دل کو زنگ لگتا ہے، اور اس کے دو علاج کیا بتلائے؟ موت کو کثرت سے یاد کرو، تلاوت قرآن کثرت سے کرو. دل کو زنگ کیسے لگتا ہے اس کی تفصیلات اس حدیث مبارکہ میں نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں وہ موجود ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی اور دوبارہ گناہ کیا تو دوسرا نقطہ لگے گا، اور گناہ کرتا رہا، وہ سیاہی دل پر پھیلتی رہے گی اور یوں دل زنگ آلود ہو جائے گا. تو اتنی بات ہماری سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ دل کو زنگ لگتا ہے اور اس کے دو علاج ہیں. اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب دل کے زنگ آلود ہونے کی تنبیہ فرمائی تو معلوم یہ ہوا کہ خاص طور پر مؤمنین کا دل یہ بہت اہمیت کا حامل ہے.
اس کی کوئی بڑی اہمیت ہے، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس کی بیماری بھی بتائی اور اس کا علاج بھی بتایا۔ تو دل کا کیا کردار ہے؟ دل خاص طور پر ایمان والے کا آئینہ ہے۔ آئینہ کس طرح ہے؟ ایک حدیث پاک سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت وابصہ بن معبد اسدی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں۔ ابھی انہوں نے اپنی زبان سے کچھ نہیں بولا ہے، جب خدمت میں تشریف لائے نبی کریم علیہ السلام کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مضمون القاء فرما دیا۔ آپ نے حضرت وابصہ سے فرمایا، اے وابصہ تمہارے آنے کی کیا غرض ہے؟ کیا تم کہو تو میں تمہیں بتاؤں؟ یعنی انہیں بتلائے بغیر میں آپ کو سامنے سے بتاؤں کہ کس غرض سے یہاں آئے ہو؟ حضرت وابصہ نے کہا کہ ضرور آپ بتلائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بتلایا کہ تم بر اور اثم کو معلوم کرنے کے لیے آئے، نیکی اور گناہ کیا ہے، خیر اور شر کیا ہے، اچھائی اور برائی کیا ہے، یہ معلوم کرنے کی غرض سے یہاں پر آئے۔ حضرت وابصہ نے تصدیق فرمائی کہ میں اسی مقصد سے آیا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ نیکی، بیر اور خیر وہ ہے، وہ عمل ہے جس کے کرنے پر انسان کو طمانینت، سکون، چین، خوشی حاصل ہو، اور گناہ اور شر کی بات وہ ہے جس کے کرنے پر انسان کو بے چینی حاصل ہو، پریشان ہو جائے۔ یہ حدیث پاک ہمیں یہ سکھلاتی ہے، بتلاتی ہے کہ ایمان والے کا دل آئینے کا کام کرتا ہے، کیونکہ اگر آئینے کے سامنے کوئی اچھی چیز لے کر جاؤ گے تو اس کی اچھائی نظر آئے گی، اور برائی کو لے کر جاؤ گے تو برائی نظر آئے گی۔ تو ایمان والے کا دل جس نیکی سے خوش ہوتا ہے اور جس برائی سے رنجیدہ ہوتا ہے، یہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ ایمان والے کا دل یہ آئینے کے قائم مقام ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی بتلایا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اب جب زنگ آلود ہو گیا تو ایمان والے کے دل نے جو آئینے والا کام کرنا تھا وہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کوئی آئینہ ہے اور اس پر کالا کلر لگا دیا جائے یا کوئی سیاہی مل لی جائے اور پھر اس کے سامنے کتنا ہی حسین اور خوبصورت انسان آئے، وہ آئینہ اپنا کام نہیں کرے گا، اس کی خوبصورتی نہیں بتائے گا۔ اور کتنا ہی بدصورت کوئی شکل والا آ جاوے، وہ آئینہ اس کی بدی اور برائی بھی نہیں بتائے گا، اس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایمان والے کا دل جب زنگ آلود ہو جاتا ہے اور گناہ کر کر کے سیاہ ہو جاتا ہے، پھر انسان کی نیکی اور انسان کی برائی انسان کے عقل سے باہر ہو جاتی ہے، اسے نہ خوشی محسوس ہوتی ہے نہ برائی محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ایمان والے کا دل صاف ہو اور وہ نماز پڑھے، کسی کی مدد کرے، کسی کا سہارا بنے، کسی یتیم کی مدد کرے تو اس کے دل کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کا دل سیاہ ہو گیا، معاشرے میں رہتے ہوئے نعوذ باللہ العیاذ باللہ کوئی شرابی دوست بن گیا، پہلے دن اس نے شراب پی اور گناہ کبیرہ کیا، اس کے دل ملامت کرے گا اور اس کے دل میں وہ برائی محسوس ہوگی، کیونکہ پہلی مرتبہ کیا ہے تو دل صاف ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ کالب اور سیاہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی اور شراب پینے کا سلسلہ چاہے تھوڑا ہی ہو اس نے شروع رکھا، پہلے دن تو وہ یہ سوچے گا کہ اگر میں شراب پی کر گھر جاؤں گا تو میں اپنے والدین کو کیا جواب دوں گا، اپنی بیوی کو کیا جواب دوں گا، اپنی اولاد کے سامنے کیسے جاؤں گا، اپنے محلے والوں کے سامنے میں اس کیفیت میں کیسے جاؤں گا، یہ ڈر رہے گا۔ لیکن جب روزانہ تھوڑا تھوڑا پیتا رہے گا اور اس گناہ میں ملوث رہے گا تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ مکمل شراب کی حالت میں نشے میں ہے اور اسی حالت میں گھر میں آ رہا ہے، اسے نہ ماں باپ کی پڑی ہے، نہ بیوی بچوں کی پڑی ہے، نہ محلے والوں کی پڑی ہے، کیونکہ اس نے توبہ نہیں کی، اس کا دل سیاہ ہو گیا، زنگ آلود ہو گیا، اس کو ملامت کرنا اس نے چھوڑ دیا، تو اب اس کے لیے یہ گناہ کوئی گناہ نہ رہا۔ تو ان تفصیلات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہمارا دل زنگ آلود ہوتا ہے تو ہمیں اسے روشن کرنے کی ضرورت ہے۔
اسے جلا بخشنے کی ضرورت ہے، اسے صاف اور شفاف کرنے کی ضرورت ہے، اس کے تزکیے کی اور تصفیے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے 2 کام بتلائے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور تلاوت قرآن کرو۔ موت جو ہے ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس دنیا میں آج تک جتنے انسان آئے، کسی نہ کسی مسئلے میں ہر کسی کا اختلاف رہا، لیکن موت ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ لوگوں نے، احمقوں نے اللہ کے وجود میں اختلاف کیا کہ اللہ موجود ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اس کا انکار کیا، لیکن موت کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ تو موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کسی نے اختلاف نہیں کیا، ہر کسی نے موت کو تسلیم کیا ہے، اور موت ہر کسی کو آنی ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، صحت مند ہو، مریض ہو، کسی کو آنی ہے۔ اور کس وقت آنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے اس کا وقت۔ جب وہ وقت آ جائے گا پھر ایک گھڑی آگے بھی نہیں ہو سکتی ہے، ایک گھڑی پیچھے بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، چاہے انسان بادشاہ ہی بن جاوے، دنیا کا فاتح بن جاوے، پھر بھی موت اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ سکندر ہو، دارا ہو کہ رستم ہو، ہر کسی کو موت آئی ہے، ہر کسی کو موت آئی ہے۔ سکندر اعظم جس کو کہتے ہیں، 32 سال کی عمر میں اس نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا۔ 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا اس نے فتح کر لی۔ فتح کرتے کرتے ایک علاقے سے گزر رہا تھا، وہاں پر کسی نے چھپ کر اس پر تیر اندازی کی جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بستی میں زندہ آنکھیں جتنی نظر آئے، چاہے وہ انسان کی ہو یا حیوان کی ہو، سب کو مار دیا جائے۔ انسانوں کو بھی مار دیا گیا اور حیوانوں کو، بکریوں کو، گائے کو، ان سب کو بھی مار دیا گیا۔ جب اس راستے سے اسی سفر میں گزر رہا تھا اور ابھی وہ عراق پہنچا تھا، اور وہ جس ملک کا رہنے والا تھا، عراق سے اس ملک کا فاصلہ 20 سے 30 دن کا بنتا ہے۔ ابھی وہ عراق میں پہنچا ہے اور دوران سفر تیر کی وجہ سے جو زخم اس کو پہنچا ہے، اس زخم کی وجہ سے وہ موت کے قریب آ گئے۔ اس کا آخری جملہ یہ تھا، جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا تھا، 32-33 سالہ نوجوان ہے، اس کا آخری جملہ یہ تھا کہ کوئی ایسا ہے جو میری تمام فتح کی ہوئی زمینوں کو میرے پاس سے لے لے اور مجھے اتنے دن کی زندگی دے دے کہ میں عراق سے اپنے ملک چلا جاؤں اور وہاں جا کر میری موت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جس کا جس وقت لکھا ہوا ہے وہ طے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موت کو ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے، موت کو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ موت کو یاد کرنے سے اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، علماء نے بہت سے فائدے لکھے ہیں، مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب انسان موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو ابو حامد لفاف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا فائدہ اس کو نعمت توبہ حاصل ہوتی ہے۔ گناہ کرتے ہی جلد از جلد توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ جب انسان موت کو یاد کرے گا، اولاً وہ حواس باقتا رہے گا، وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا، وہ گناہ سے بچے گا۔ یہ سب سے اس سے پہلے کا فائدہ یہ ہے کہ اولاً تو وہ گناہ سے بچے گا۔ ایک بادشاہ کے پاس ایک اللہ والے آئے جن کے پاس کوئی ایسی حکیمی دوائی تھی جس کے کھانے سے انسان کے اندر قوت بہت بڑھ جاتی۔ اس اللہ والے نے اس بادشاہ کے حوالے اس دوائی کو کیا، بادشاہ نے اس دوائی کو کھا لیا۔ پہلی مرتبہ کھانے کی وجہ سے اس کے اوپر ایسا اثر طاری ہوا کہ اس کی جتنی بیگمات تھی ان سب سے بھی وہ ملا اور جتنی باندیاں تھی ان سب سے بھی ملا۔ بعد میں اس نے بدگمانی کی کہ اللہ کے ولی ہے اور حکیم ہے، یہ روزانہ استعمال کرتے ہیں، نہ معلوم ایسے گناہوں میں مبتلا ہو۔ جب بدگمانی میں مبتلا ہوا
تو اس اللہ والے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ باتیں الہام ہو گئی. وہ بادشاہ کی خدمت میں آئے اور اس سے کہا کہ اب تجھے یہ روزانہ گولی کھانی پڑے گی اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اب تیری زندگی 30 دن کی باقی ہے. چونکہ بدگمانی میں مبتلا ہوا تھا تو اس کو بتلا دیا کہ اب 30 دن میں تو مر جائے گا. اگر تو یہ گولیاں کھاتا ہے تو 30 دن تجھے ملیں گے، اور اگر یہ گولیاں نہیں کھاتا ہے تو اس سے پہلے بھی جا سکتا ہے. اب وہ روزانہ ڈر ڈر کر گولیاں کھا رہا ہے اور 30 دنوں کا انتظار کر رہا ہے. جب 30 دن گزر گئے اور موت واقع نہیں ہوئی تو بڑا خوش ہوا اور اس اللہ والے کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا کہ آپ نے مجھے خامخواہ ڈرا دیا کہ 30 دن میں مر جاؤں گا اور میں تو زندہ ہوں. اس اللہ والے نے اس سے پوچھا کہ گولی روزانہ کھاتا تھا؟ کہا کہ میں روزانہ کھاتا تھا. وہ پہلے دن جو حالت تھی وہ باقی دنوں میں تھی کہ نہیں؟ ایسی حالت نہیں تھی. بتلایا گیا کہ دیکھو موت کی یاد، موت کا دھیان اور موت کا استحضار انسان کو حواس باختہ کر دیتا ہے. بدگمانی جیسے گناہ سے بھی انسان کو بچاتا ہے اور باقی گناہوں سے بھی وہ بچاتا ہے. تو اولاً تو وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا جو موت کو یاد رکھے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو گیا تو اسے موت یاد ہے کہ مجھے مرنا ہے، کب موت آئے مجھے پتا نہیں، تو فوراً وہ توبہ کرے گا. تو حضرت ابو حامد لفاف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے والے کو سب سے بڑا فائدہ اور پہلا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ نعمت توبہ حاصل ہوتی ہے. توبہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر توبہ نہ ہوتی اور ہم گناہ کرتے اور گناہ پر گناہ کرتے رہتے اور ہمارا گناہوں کا سلسلہ بڑھتا رہتا اور گناہ نہ مٹتے اور گناہ معاف کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا، ہمارا کیا حشر ہوتا، ہمارا کیا انجام ہوتا. یہ تو اللہ ارحم الراحمین ہے، غفار ہیں، غفور ہیں، جس نے ہم پر مہربانی فرمائی ہے اور ہمارے معافی کا یہ بہانہ نعمت بنا کر نعمت توبہ ہمیں حاصل کی ہے. تو نعمت توبہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. موت کو کثرت سے یاد کرنے پر انسان کو دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ لمبی لمبی امیدیں، لمبے لمبے منصوبے اور دنیا کی حرص اور لالچ اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. اسے پتا ہے کہ میں چند روز کا مہمان ہوں، ایک دن مجھے یہاں سے جانا ہے، اب میں 100 سال کا منصوبہ بنا کر بیٹھوں. بہت سے ہمارے لوگ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشانی کا سبب اور سب سے زیادہ پریشان کرنے والی چیز یہی ہے کہ انسان اپنی لمبی لمبی امیدوں میں ہے اور بڑے بڑے منصوبوں میں ہے کہ ہم فلاں پلاننگ کریں گے اور یہ کریں گے اور فلاں کریں گے، اور پوری دنیا اسی میں پریشان ہے. لیکن اگر موت کو جو کثرت سے یاد کرے گا تو لمبی لمبی امیدیں اور بڑے بڑے منصوبے اس کے اندر سے کافور ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے جتنی زندگی اللہ نے اس کی لکھی ہے اس میں وہ آخرت کی تیاری کرتا رہے گا اور عافیت کے ساتھ اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا. موت کو کثرت سے یاد کرنے پر بندے کو تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ موجودہ نعمت پر قناعت نصیب ہو جائے گی. وہ قانع بن جائے گا. جس کو قناعت ملی سمجھو اس دنیا کی بادشاہت ملی. جس کو قناعت ملی سمجھو اس دنیا کی بادشاہت ملی. قناعت کرے گا، اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کرے گا، شکر کرے گا اور اسی پر خوشی خوشی زندگی گزارے گا. تو یہ 3 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. اور اگر جو موت کو یاد نہیں کرتا ہے تو اس کے برعکس معاملات ہوں گے. توبہ کو وہ ٹالتا رہے گا، آج نہیں کروں گا، کل کروں گا، جمعہ کو کروں گا، 15 شعبان کو کروں گا، رمضان المبارک میں کروں گا، آخری عشرے میں کروں گا، لیلۃ القدر میں کروں گا. تو وہ ٹالتا رہتا ہے توبہ کو اور یوں گناہ کا دفتر اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے. گناہ کیا فوراً توبہ ہو گئی. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. سچی توبہ نے اس کے گناہ کو ایسا مٹا دیا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور جو موت کو یاد نہیں رکھتا ہے اور اس کا گناہ کا دفتر بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے وہ مٹتا نہیں. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ لالچ رہے گی، لمبے لمبے منصوبے میں رہے گا، جس کی وجہ سے یہاں کا سکون چین سب ختم ہو جائے گا اور قناعت اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی. کہ اس کے برعکس اس کے نقصانات ہوں گے.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ ایسا کوئی عمل ہے کہ بغیر شہادت کے شہادت کا مرتبہ مل جاوے؟ ایسا کوئی عمل ہے کہ بغیر شہادت کے شہادت کا مرتبہ ہمیں حاصل ہو جاوے؟ اولاً تو شہادت آسان کام نہیں، میدان میں اترنا اور اپنی جان کی قربانی دینا، اپنے گلے کو کٹوانا، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ انسان کی انگلی اگر کٹ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ میدان میں اتر کر اپنی گردن کٹانا آسان کام نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہادت اختیاری شے نہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ پوری زندگی میدان میں رہے، اس طرف تھے تب بھی، اور جب ایمان لے آئے تب بھی، لیکن اللہ نے ان کی شہادت نہیں لکھی تھی، ان کی موت بستر پر لکھی تھی تو بستر پر موت آئی۔ تو شہادت اختیاری چیز بھی نہیں ہے کہ انسان کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تو شہادت آسان بھی نہیں ہے، شہادت اختیاری چیز بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فقاہت کو سلام ہے، اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت فرماتے تھے کہ ایسے عالمانہ اور ایسے حسین سوالات کرتے تھے جس سے بعد والوں کو بڑی بڑی رہنمائی حاصل ہوتی۔ حضرت عائشہ نے کیسا زبردست سوال کیا کہ بغیر شہادت کے شہادت کا مرتبہ کس عمل سے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے بتلایا کہ جو دن بھر میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا، اللہ اس کو بغیر شہادت کے شہادت کا مرتبہ دے گا۔ میں نے بتلایا شہادت آسان بھی نہیں اور اختیاری بھی نہیں، بس 20 مرتبہ یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر شہادت کے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور شہداء کا درجہ صالحین سے بڑھ کر ہے، شہداء کا درجہ صالحین سے بڑھ کر ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 طبقے بیان کیے ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ اور اوپر جو ہے انبیاء علیہ السلام، اس کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہے، اور اس کے بعد شہداء کا مرتبہ ہے، اور چوتھے نمبر پر صالحین کا مرتبہ ہے۔ تو شہداء کا مرتبہ صالحین سے بڑھ کر ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم موت کو یاد کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ ہے جو دعا آپ نے سن رکھی ہوگی، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، 25 مرتبہ پڑھنے پر شہادت کا درجہ حاصل ہوگا۔ اور یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ اگر اس دعا کو آپ روزانہ 25 مرتبہ پڑھتے رہو گے، یہ 25 کا عدد بھی ہو جائے گا، وہ 20 کا عدد بھی اس میں شامل ہو جائے گا، اور کثرت سے موت کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ کثرت سے موت کو یاد کرنے والے بن گئے تو جو حدیث پاک آپ کو میں نے سنائی ہے اس حدیث پر ہمارا عمل ہو گیا۔ جب عمل ہو گیا تو ہمارے دل پر لگا ہوا زنگ آہستہ آہستہ اللہ دور فرما دے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے موت کو کثرت سے یاد کرنے کا کہ ہم اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دوسرا طریقہ یہ لکھا ہے کہ اگر ہماری بستی میں کسی کا انتقال ہو جاوے تو تجہیز و تکفین میں تدفین میں شریک ہو جاؤ، اس سے بھی موت یاد آئے گی۔ تیسرا طریقہ یہ لکھا ہے کہ وقفے سے قبرستان جانے کا معمول رکھو۔ ہفتے میں چلے گئے، 10 دن میں چلے گئے، مہینے میں چلے گئے، 2 مہینے میں چلے گئے، جمعہ کو چلے گئے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، کسی دن وقت ہے چلے گئے تو بار بار وہاں جانے سے بھی موت کی یاد آتی ہے۔ وہاں جاؤ اور ایثار ثواب کرو، اور ایثار ثواب کر لینے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قبرستان میں کھڑے ہو کر یہ سوچو، تھوڑی دیر کھڑے ہو کر یہ سوچو کہ ہم نے جو سلام پیش کیا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، یہ جو ہم نے سلام پیش کیا ہے اس میں نبی کریم علیہ السلام نے مضمون بیان کیا ہے کہ آج تم گئے ہو، کل ہم بھی یہاں آنے والے ہیں، کل ہم بھی منو ٹنو مٹی کے نیچے جانے والے ہیں۔ یہ تصور کرو تو یہ بھی موت کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور علماء نے اور صوفیاء نے ایک طریقہ مراقبہ موت کو بھی بیان کیا ہے کہ انسان تنہائی میں 5 منٹ نکال لے، رات کو سونے سے پہلے، چاہے اپنے بستر پر ہیں اور تیاری ہے کہ اب سو جانا ہے، سونے سے 5 منٹ قبل بیٹھ کر یہ تصور کریں
کہ اب میرا انتقال ہو گیا ہے، میری روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئے ہیں اور میرے تمام رشتہ دار میرے ساتھ کھڑے ہیں اور میری روح قبض کی جا رہی ہے اور میری روح قبض ہو گئی، اور اس کے بعد لوگ میری آنکھوں کو بند کر رہے ہیں، میرے جسم کو درست کر رہے ہیں، اب نہلانے کی تیاری ہو رہی ہے، مجھے وہاں غسل دینے کے لیے لے جایا جا رہا ہے اور غسل دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد کفن پہنایا جا رہا ہے، اب صلاۃ جنازہ کی تیاری ہے، صلاۃ جنازہ کے بعد اب مجھے قبرستان لے جایا جا رہا ہے اور اب میں قبر میں اتارا جا رہا ہوں۔ یہ سارا منظر جو ہے اس کو تصور میں لائیے، 3 منٹ سے 5 منٹ کی بات ہوگی، اب یہ میں نے 2 منٹ میں آپ کے سامنے بول دیا، اگر یہ تصور کرتے رہو گے اور مراقبہ موت کا سلسلہ شروع کرو گے تو کثرت سے موت کو یاد کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو میں نے کثرت سے موت کو یاد کرنے کے طریقے بھی آپ کو بتلا دیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے موت آنے والے کچھ واقعات کو بیان کیا ہے جس میں بڑی عبرت ہے۔ ایک واقعہ برے آدمی کا، ایک واقعہ اچھے آدمی کا، 2 واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بڑا بادشاہ تھا جو غرور اور تکبر میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اسے سیر و تفریح کی ضرورت پیش آئی، اس نے وزراء کو حکم دیا کہ میری اچھی سواری کا انتظام ہو اور بہترین لباس کا انتظام کیا جائے اور اتنی فوج میرے ساتھ چلے گی۔ پورے غرور اور تکبر میں اس طریقے سے فاخرانہ لباس پہن کر اور اتنے بڑے مجمع کے ساتھ بستی میں نکلا۔ راستے میں ایک صاحب نے اس کی سواری کی نکیل کو پکڑ لیا، بڑا غصہ ہوا کہ میں بادشاہ ہوں، لوگ ادب سے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں اور تو نے میری سواری کی نکیل کو پکڑ رکھ کر تو نے بے ادبی اور گستاخی کی ہے، جلدی سے چھوڑ دے ورنہ تجھے سزا دی جائے گی۔ اس نے کہا کہ مجھے بڑی ضرورت ہے اور ایک کام مجھے آپ کو بتانا ہے، لیکن میں آپ کو آپ کے کان میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے کان کو اس کے قریب کیا تو اس پکڑنے والے نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، میں ملک الموت ہوں۔ جیسے ہی سنا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے عاجزی کی درخواست کی کہ میں اپنے محل سے باہر آیا ہوں، مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے محل چلے جاؤں اور اپنی بیوی بچوں کو آخری بار دیکھ لوں، پھر میری روح قبض کر لینا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اب اللہ کا حکم اسی وقت ہے اور اسی وقت تیری روح قبض ہوگی۔ اس کو مہلت نہیں دی گئی۔ یہ برے لوگوں کا حال ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک نیک اور اللہ کے ولی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور اسی طرح راستے میں اسے ملک الموت ان کو مل گئے اور کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور آپ کی روح قبض کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ وہ نیک آدمی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ نیک لوگ تو اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں، وہ تو موت کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے بعض صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ موت تو پل ہے انسان کو اپنے رب سے ملانے کا، بندے کو اپنے معبود سے ملانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے ولی تو پہلے سے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے ملک الموت سے کہا کہ بھائی اس میں تاخیر مت کرو، فوراً میری روح قبض کرو اور مجھے اللہ کے سامنے حاضر کرو۔ اس ملک الموت نے ان سے کہا کہ آپ کس حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ یہ نیک لوگوں کا حال ہے، آپ کس حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ یہ آدمی جب نیک بنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ مرتبے پر فائز کر دیں گے۔ حضرت نے پوچھا کہ اللہ نے تجھے اس کا اختیار دیا ہے، یہ مہلت تجھے دی ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ آپ کے بارے میں مجھے یہ اختیار ہے کہ جس حالت میں میں مرنا چاہوں اس میں تمہاری روح قبض کر لوں۔ اللہ والے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں 2 رکعت نماز کا تحریمہ باندھوں اور سجدے کی حالت میں ہوں اور سجدے کی حالت میں تم میری روح کو قبض کرو۔ اجازت مل گئی، وہ نماز میں مصروف ہو گئے، سجدے میں گئے اور ملک الموت نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ تو موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، اچھے لوگوں کی اچھے انداز میں آتی ہے، برے لوگوں کی برے انداز میں آتی ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے احناف میں بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، جن کے مذہب کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے بتلائے ہوئے مسائل پر ہمارا عمل ہے، ان کے 2 شاگردان تھے، بہت سارے شاگردان تھے لیکن 2 بڑے مشہور ہیں اور بڑے درجے کے ہیں، ایک حضرت امام ابو یوسف اور ایک حضرت امام محمد علیہ الرحمہ۔ تو حضرت امام محمد علیہ الرحمہ جو ہے وہ اتنے بڑے درجے کے اللہ کے ولی بھی تھے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا
اور پوچھا خواب میں دیکھنے والوں نے کہ کس طرح آپ کی روح قبض ہوئی، روح قبض ہونے کے وقت تمہارا کیا حال تھا، کیا تکلیف تھی؟ حضرت امام محمد نے خواب دیکھنے والے کو بتلایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب اس دنیا سے برزخ میں آ گیا، میں تو ایک مسئلے کو حل کر رہا تھا، عبد مکاتب کا مسئلہ تھا۔ غلام 2-3 طریقے کے ہوتے ہیں، ان میں ایک مکاتب غلام ہوتا ہے، تو وہ عبد مکاتب کے کسی مسئلے کو میں حل کر رہا تھا اور اسی دوران میری روح قبض ہو گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں اس دنیا سے برزخ میں کس طریقے سے آ گیا۔ تو دیکھو نیک لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو اس طریقے سے بابرکت بنا دیا ہے۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کریں گے، اور دلوں کی صفائی کی وجہ سے ہم بھی ان لوگوں کی راہ پر چلنے والے بنیں گے اور ان کی اتباع کریں گے۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی ہے وہ تلاوت قرآن کی ارشاد فرمائی ہے۔ تلاوت قرآن کریم کی جاتی ہے۔ قرآن کریم جو ہے اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ بہترین فرشتے کے ذریعے، بہترین پیغمبر پر، بہترین مہینے میں اللہ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ بہترین فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور بہترین پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین زمانہ رمضان المبارک جو ابھی انشاءاللہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک ہمیں عطا فرمائے۔ تو بہترین زمانے میں اللہ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ پہلے جو کتابیں تھی آسمانی کتابیں، اس کی حفاظت کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اس میں بہت سی چیزیں ملا دی گئی اور بہت سی چیزوں کو حذف بھی کر دیا گیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا تو اس کی حفاظت کا وعدہ بھی اپنے ذمے میں لیا کہ اب قیامت تک اس کی حفاظت ہوگی۔ یہ کیوں تھا؟ کیونکہ پہلے کی کتاب اس زمانے تک محدود تھی اور قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے۔ تورات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ تورات ہدایت نامہ ہے بنی اسرائیل کے لیے، اور قرآن کریم هُدًى لِلْعَالَمِينَ، قرآن کریم تمام جہانوں والوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلمین کے لیے بھی ہے۔ تو قرآن کریم کے بارے میں یہ فرمایا اور تورات کے بارے میں یہ فرمایا ہے، اور رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ سورہ سجدہ میں ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ رب العالمین کی طرف سے اس کو اتارا گیا ہے، رحمت للعالمین کے اوپر اتارا گیا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، بالکل حق بات اللہ تعالیٰ نے اس میں کھول کھول کر بیان کی ہے۔ ہاں، دیکھنے والی نظر چاہیے، سمجھنے والا ذہن چاہیے، اور ہدایت پانے والا دل چاہیے، تو اسے اس کے اندر سے نصیحتیں ملے گی اور ہدایتیں ملے گی۔ تو قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی آخری کتاب اور اللہ کا کلام ہے، اور یہ نورانی کلام ہے۔ جب اس نورانی کلام کی ہم تلاوت کریں گے تو ہمارے دل پر گناہوں کی وجہ سے جو زنگ لگا ہوا ہے اور سیاہی لگی ہوئی ہے، اس کی نورانیت سے اور اس کی روشنی سے ہمارا دل صاف اور شفاف ہو جائے گا اور ہمارے دل کا زنگ ختم ہو جائے گا۔ تلاوت قرآن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے فوائد بیان کیے، بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے اس روئے زمین پر قریب 7.5 ارب لوگ موجود ہیں، نہ ماننے والے زیادہ ہیں، ماننے والے کم ہیں، ان دونوں کو ملا کر ان سب میں سب سے بہتر نبی کریم علیہ السلام نے اس کو بتلایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سکھانے والا بھی تلاوت کر رہا ہے، سیکھنے والا بھی تلاوت کر رہا ہے، سکھانے والا بھی خیرکم میں شامل ہے، سیکھنے والا بھی اس میں شامل ہے، لہذا تلاوت کرنے والا بھی اس میں شامل ہے۔ محدثین نے کلام کیا ہے، جتنی فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی اس میں حفاظ بھی ہیں، قرآن کے علماء بھی ہیں، اور قرآن کریم کے الفاظ پڑھنے پڑھانے والے بھی ہیں، اور معانی پڑھنے پڑھانے والے بھی شامل ہیں۔
تو تلاوت قرآن والے بھی اس میں شامل ہیں کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ اسی وجہ سے دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ جو بندہ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، الدعاء خیر العبادہ، مخ العبادہ، عبادتوں کا مغز ہے، لیکن اس کے باوجود تلاوت قرآن کریم کرنے والے کے باب میں یہ فرمایا گیا کہ ایک بندہ دعا کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن دوسرا بندہ صرف تلاوت میں لگا ہوا ہے اور اتنی تلاوت کرتا ہے کہ اس کو دعا کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے کریم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں مانگے بغیر اس کی ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں، بغیر دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ دے رہے ہیں دعا کرنے والے کے مقابلے میں۔ یہ بھی حدیث پاک کا مضمون ہے، مفہوم ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے تو ہیں، لیکن ہمیں اللہ کا خاص بندہ بننا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، کہ اہل قرآن یہی اہل اللہ بھی ہے اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ سورہ تبارک کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ 30 آیتیں ہیں جو روزانہ رات کو پڑھے گا، سب سے پہلے یہ سورت، اس کی تلاوت اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ قبر کا عذاب کتنا ڈینجر ہے، کتنا خطرناک ہے، ان سب عذابوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلاوت کی برکت سے اس کو بچائیں گے۔ اور یہ کل قیامت کے دن پڑھنے والے کے باب میں مخاصمہ کرے گی، ضد کرے گی اس بات کی کہ اللہ میرے پڑھنے والے کی تو مغفرت فرما کر اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما، اور اتنی دیر تک ضد کرے گی جب تک اس بندے کی مغفرت فرما کر اللہ اس کو جنت میں داخل نہ کر دے۔ دیکھو تلاوت کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اور یہ سب ہم چاہتے ہیں تو پھر کرنا چاہیے، کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں تلاوت قرآن کریم کی یہ فضیلت بیان کی گئی کہ کل جب قیامت میں روز محشر میں انسانوں کی بھی صفیں لگی ہوگی، انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کی صفیں ہیں، نیک لوگوں کی صفیں ہیں، عام لوگوں کی صفیں ہیں، یہاں فرشتوں کی صفیں لگی ہوئی ہے، جناتوں کی صفیں لگی ہوئی ہے، اور حضرت جبرائیل جیسے بڑے بڑے فرشتوں کی ایک صف لگی ہوئی ہے جو قرآن کریم کی رات دن تلاوت کرنے والے ہیں اور اس میں مہارت حاصل کرنے والے ہیں، ماہر قرآن بن گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ خاکی صفوں سے نکل کر نوری صفوں میں آپ شامل ہو جاؤ، یعنی حضرت جبرائیل والی صفوں میں آپ کھڑے ہو جاؤ۔ جب خاکی صفوں سے نکال کر جب نوری صفوں میں ان کو شامل کر لیا جائے گا، پھر قرآن کریم کی تلاوت قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ درخواست کرے گی کہ میرے پڑھنے والے کو اور انعام دیا جائے۔ یہ کیا کم انعام تھا کہ خاکی صفوں سے نکال کر فرشتوں کی صفوں میں لگا دیا، وہ اور درخواست کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنتی لباس پہنائیں گے، یعنی ان کی چادر پوشی ہوگی، ان کا اکرام ہوگا، ان کا اعزاز ہوگا۔ جیسا کہ ہم جلسوں میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی خاص مہمان آتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں ان خاص آنے والے مہمانوں کو شال اڑائی جاتی ہے اور ان کا استقبال کیا جاتا ہے، ان کا اعزاز کیا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ یہاں انبیاء علیہ السلام کی صفیں بھی ہیں، ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے، لیکن سامنے تو موجود ہیں باقی تمام انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، باقی ساری مخلوقات ہیں، ان سب کے سامنے ان کا اعزاز کیا جائے۔ قرآن کریم درخواست کرے گا کہ مزید انہیں نعمتوں سے نوازا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تاج البرکہ یعنی اعزاز کا تاج، عزت کا تاج اس کو پہنائیں گے سب کے سامنے تلاوت کرنے والے۔ قرآن کریم اور درخواست کرے گا کہ مزید ان کے اوپر مہربانی کی جاوے اور ان کی طرف سے رضامندی کا اعلان ہو۔ یہ ساری رضامندی کی بات تو چل رہی تھی، اللہ راضی تھے تبھی تو ان کو وہاں سے نکال کر اس صف میں کھڑا کیا، تبھی تو ان کا اعزاز کیا گیا، تبھی تو ان کو تاج پہنایا گیا، لیکن دوبارہ صراحتاً اللہ کے راضی ہونے کا اعلان کروائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے اپنی رضامندی کا اعلان کریں گے۔ جب ایک مرتبہ اللہ راضی ہو جائیں گے پھر کبھی بھی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ سارے فوائد تلاوت قرآن سے حاصل ہوں گے۔ وہاں تو حاصل ہوں گے، یہاں ہمارے دل کو جلا ملے گی، ہمارے دل کی صفائی ہوگی اور ہمارا دل آئینے والا کام کرنا پھر شروع کر دے گا۔
تھوڑی سی نیکی کریں گے خوشی ہوگی، گناہ کی طرف جائیں گے فوراً اشارہ کرے گا کہ گناہ کر لیا ہے، چل توبہ کر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علو مکان سے نوازیں گے، بہت بلند مقام عطا فرمائیں گے. جنت کی بہت اونچی اونچی منزلیں، بہت اونچے اونچے لیول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں. کون کہاں ہوگا، کون کہاں ہوگا. انبیاء سب سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ سکھلایا ہے کہ جب بھی اللہ سے جنت کا سوال ہو، جنت الفردوس کا سوال کرو. جنت الفردوس یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کا سوال کرنا چاہیے اور روزانہ اس کے سوال کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسا کہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار، مغرب کے بعد اور فجر کے بعد جو بندہ 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ اس کو جہنم کی سزا سے اور عذاب سے بچائیں گے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ جب یہ 7 مرتبہ دعا پڑھ لو تو پھر جنت الفردوس کا سوال بھی اس کے ساتھ 7 مرتبہ کر لو. جب جہنم سے بچا لیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مہربانی فرمائیں گے کہ اسے جنت الفردوس میں بھی بھیج دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے والے کو بہت اونچا مقام عطا کریں گے. کتنا اونچا مقام عطا کریں گے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس طرح صاحب قرآن اس دنیا میں رہتے ہوئے آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ صحیح قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ وہاں فرمائیں گے کہ یہاں بھی تو اس طریقے سے تلاوت شروع کر. تیری آخری آیت جہاں پر آ کر رکے گی، تیرے جنت کا آخری درجہ تیرا درجہ وہی ہوگا. قرآن کریم میں کتنی آیتیں؟ 6500 سے زائد آیتیں ہیں. اگر کسی نے پورا قرآن پڑھ لیا تو جنت کے کتنے اونچے درجے پر اللہ نے اس کو پہنچا دیا. محدثین نے یہاں بھی دونوں باتیں لکھی ہے کہ حافظ قرآن کے لیے بھی ہے اور اس صاحب کے لیے بھی ہے جس کو تلاوت کرنے کا ذوق تھا اور اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ روزانہ پابندی کے ساتھ تلاوت کرتا رہتا تھا. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا جس زمین کا ٹکڑے پر انتقال ہوا، اس زمین کے ٹکڑے پر حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے 30,000 قرآن کریم ختم کیے تھے. کتنی تلاوت کرنے والے لوگ ہیں، کیسے کیسے واقعات ہیں، اس کے بہت سارے واقعات ہیں. ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حافظ قرآن تو اس میں شامل ہے ہی، لیکن جو پابندی سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. ہم اپنے بوڑھوں کو دیکھتے تھے کہ جب روزانہ صبح ہوتی تھی تو ان کے گھروں سے تلاوتوں کی آواز آتی تھی. یاسین کی تلاوت پابندی سے کرتے تھے. باقی صورتوں کی تلاوت سورہ واقعہ ہے، سورہ تبارک ہے، باقی قرآن کے پارے ہیں. روزانہ کے کوئی 3 پارے پڑھتا تھا، کوئی 10 پارے، کوئی 15 پارے بھی پڑھتا تھا. اور رمضان المبارک میں تو عام طور پر لوگوں کا، یہ عام لوگوں کا معمول تھا، علماء کا اور صلحاء کا نہیں، بلکہ عوام الناس کا یہ معمول تھا کہ 10 پارے روزانہ، 15 پارے روزانہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. لیکن جب سے موبائل آ گیا ہے اور ہماری توجہات بڑھ گئی ہے اور ہماری تنہائیاں برباد ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے، اس نحوست کی وجہ سے ہم نے قرآن کریم سے دوری اختیار کر لی. رمضان المبارک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ توفیق مل جاتی ہے اور ہم وہ تلاوت کر لیتے ہیں. لیکن جب رمضان گزرتا ہے اور دوسرا رمضان آنے والا ہوتا ہے، اس دوران بہت سے ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک قرآن بھی پورا نہیں ہوتا، ایک قرآن بھی کہنے کے لیے پورا نہیں ہوتا. چند پارے پڑھ کر پھر رکھ دیا گیا اور اب دوبارہ رمضان آئے گا تو قرآن کریم کو ہاتھ میں لے گا. حالانکہ تلاوت قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت بہت بڑی عبادت ہے. اللہ نے اس کو ثواب اور عبادت اس لیے بنایا کہ یہ اگر سمجھ کر پڑھا جاوے تب بھی عبادت، بغیر سمجھے پڑھا جاوے تب بھی عبادت. سمجھنے کی تو ضرورت بھی نہیں، حالانکہ سمجھنا بھی چاہیے. جب انسان یہاں کے دنیا کے پیغامات کو اور میسیجز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے کیا پیغامات ہیں اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی فکر ہونی چاہیے. ہمارے یہاں کے علماء درس قرآن دیتے ہیں اور جمعہ میں بیانات کرتے ہیں جس میں قرآن کریم کے آیات کی تفسیر ہوتی ہے. اس میں ذوق شوق سے پہلے سے آ کر بیٹھنے کی کوشش ہونی چاہیے. یہ بھی ایک ہمارا فریضہ ہے. لیکن بغیر سمجھے تلاوت کرنا اور کثرت سے تلاوت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ایک لفظ پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں.
اور حدیث پاک میں ہے کہ الف لام میم ایک نہیں ہے 3 ہے، 30 نیکیاں کم از کم ملے گی۔ اگر اخلاص آپ کا بڑھتا جائے گا تو پھر نیکیوں کا نمبر بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ الف لام میم میں 30 نیکی مل سکتی ہے، تو آپ غور کیجئے کہ قرآن کریم کی ایک لکیر پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملے گی، اور 13 لکیر کا ایک صفحہ ہم نے پڑھا ہے تو ایک صفحہ پڑھنے پر ہم کو کتنی نیکیاں مل گی۔ اور اگر ہم نے ایک رکوع اور پاؤ پارا آدھا پارا ایک پارا اللہ کی توفیق سے پڑھ لیا تو ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں آ جائے گی۔ اللہ تو مائل بکرم ہے، اللہ تو کرم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو نوازنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کوئی سخی سخاوت کرنا چاہتا ہو اور ہمارے سامنے وہ عطا کر رہا ہے، دے رہا ہے، اور اگر ہم وہاں جا کر نہ لیں تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا، کم عقل کون ہوگا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے سے دینا چاہ رہے ہیں، اعلان فرما رہے ہیں، اس کے باوجود ہم اس سے غفلت میں ہیں، یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ زندگی تو یوں بھی کٹنی ہے اور یوں بھی کٹنی ہے، اگر ہم اللہ کو راضی کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کے مطابق ہم نے زندگی کو گزار لیا تو پھر وہاں ہمیشہ کی زندگی میں ہمارے لیے بھلائی، ورنہ تو ایسا ہوگا کہ وہاں جانے کے بعد جب ساری چیزیں دیکھ لی جائے گی، جس طرح منافقین ہیں، کفار ہیں جو یہاں رہتے ہوئے انکار کرتے ہیں، جب وہاں جائیں گے اور مشاہدات کریں گے تو یہ کہیں گے کاش ہم نے وہاں مان لیا ہوتا، اب ہم نے اللہ دیکھ لیا ہے، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب ہم تیرے نیک بندے بن کر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان کو واپس نہیں کرے گا۔ اس دنیا سے جانے کے بعد واپسی کی کوئی شکل نہیں ہے، دوبارہ آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ گزر گیا وہ گزر گیا، ہماری زندگی کا جو حصہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا وہ کبھی بھی دوبارہ واپس ہمارے پاس آنے والا نہیں۔ اسی لیے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ قریبی زمانے میں بزرگ گزرے ہیں، راندیر بھی کافی مرتبہ حضرت تشریف لائے اور حضرت سے استفادے کا موقع بھی ملا۔ حضرت اپنے مریدوں سے اور اپنے چاہنے والوں سے یہ کہتے تھے، جیسے تلاوت قرآن وظائف میں معمولات میں ہیں تو اپنے چاہنے والوں سے یہ تاکیداً کہتے تھے کہ جب بھی آپ نماز کے لیے آؤ اور جماعت میں 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ باقی ہے، آپ نے نماز پڑھ لی ہے، قبلیہ سنتیں ہیں یا نماز تحیہ ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، جو بھی نماز پڑھنی تھی وہ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں، 2 4 5 منٹ ہمارے پاس بچے ہیں، اس کو غنیمت سمجھو۔ آپ ایک ماحول میں آ گئے ہو، اللہ کے گھر میں آ گئے ہو، اللہ کے کلام کو کھولو اور اس کی چند آیتیں پڑھ لو، چند لکیریں پڑھ لو اور اپنے حصے میں وہ نیکیاں حاصل کر لو۔ 2 3 منٹ بھی اگر آپ پڑھو گے اور روزانہ اس طرح کا اگر آپ نے معمول بنا لیا تو اگر آخر میں چند سالوں کے بعد جب اس کا نتیجہ نکالو گے تو ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ کے ہاتھ ہوگا۔ اور اگر ہم نے وہ 2 3 منٹ کو 2 3 منٹ سمجھ کر چھوڑ دیا تو ایک بہت بڑا خسارہ ہمیں چند سالوں کے بعد نظر آئے گا کہ اگر ان 2 3 منٹوں کے ہم قدر کر لیتے تو ایک نیکیوں کا ذخیرہ ہم حاصل کریں۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے بتلایا ہے کہ بھئی دلوں کو جنگ لگتا ہے جیسے کہ لوہے کو لگتا ہے جب پانی اس کو پہنچتا رہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کو روشن کرنے کی کیا صورت ہے؟ بتلایا کہ موت کو کثرت سے یاد رکھو۔ اس پر ایک بات میں اور آپ کو کہہ کر اپنی بات ختم کروں۔ بنو امیہ میں بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، ان میں ایک بادشاہ گزرا ہے سلیمان بن عبد الملک۔ یہ اپنے وطن سے نکلا، ارادہ تھا مکہ المکرمہ جانے کا، درمیان میں مدینہ آ گیا، مدینہ المنورہ قیام کے ارادے سے وہاں چلا گیا، اور جب لوگوں کو اطلاع ہوئی مدینہ کے لوگوں کو تو جتنے بڑے بڑے سردار لوگ تھے سب اس کی ملاقات کے لیے گئے کیونکہ بڑا بادشاہ ہے۔ جب سلیمان بن عبد الملک سب بڑے لوگوں سے ملاقات سے فارغ ہو گیا تو اس نے مدینہ والوں سے سوال کیا، مدینہ میں ابھی کوئی ایسی ہستی ہے جس نے صحابہ کی زیارت کی ہو، یعنی کوئی تابعی موجود ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ ایک ہے ابو حازم نام، وہ ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ ان کو میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ وہ تابعی حضرت ابو حازم کو لے کر خدام سلیمان بن عبد الملک کے پاس پہنچ گئے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ بھائی سارے لوگ ملاقات کے لیے آئے، تم کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہماری شناسائی نہیں تھی، ہمارا تعارف نہیں تھا،
نہ آپ مجھے جانتے تھے نہ میں آپ کو جانتا تھا، تو ایسا کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ میں آپ سے آ کر ملاقات کروں، اس لیے میں نے ملاقات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر دوسرا سوال کیا، سیدھا سیدھا بات پر آ گئے اور جواب چاہا کہ ہم موت کو ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ کتنا بڑا سوال ہے، انسان موت کو ناپسند کیوں کرتا ہے؟ سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ ہم موت کو ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو حازم نے جواب دیا، کیونکہ ہم نے دنیا کو آباد کیا ہے اور مرنے کے بعد جہاں جانا ہے اس کو ویران رکھا ہے۔ اس کو آباد نہیں کیا اعمال کے ذریعے سے، دنیا کو آباد کیا اور مرنے کے بعد جہاں جانا ہے اس کو ویران رکھا، اس کو اعمال کے ذریعے آباد نہیں کیا ہے۔ تو کون عقل مند آبادی سے ویرانے کی طرف جانے کو پسند کرے گا؟ تو وہاں جانے کو آباد کر دے جہاں جانا ہے، تو پھر تجھے موت پسند آئے گی، موت کو ناپسند نہیں کرے گی۔ دوسرا سوال کیا، یہ بھی بڑا عبرت والا تھا کہ اللہ کے سامنے ہماری پیشی کس کیفیت سے ہوگی، ہم کس حالت میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے؟ تو حضرت ابو حازم نے بتلایا کہ نیک لوگ جو ہوں گے وہ اس طریقے سے پیش ہوں گے جیسا کہ گھر سے غائب شخص ایک مدت کے بعد، ایک زمانے کے بعد دوبارہ اپنے گھر واپس لوٹے۔ پہلے لوگ سفر کرتے تھے، تجارت کا ہو، جہاد کا ہو، کوئی بھی کسی بھی سفر میں جاتے تھے، ایک لمبے زمانے کے بعد آتے تھے، مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، اس طریقے سے آتے تھے۔ تو کوئی شخص اپنے گھر سے سفر میں گیا اور ایک لمبی مدت کے بعد دوبارہ گھر لوٹتا ہے، لوٹنے والے کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے اور گھر کے افراد بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، دونوں طرف خوشی ہے۔ تو نیک لوگ جو ہوں گے جب وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے وہ بھی خوش کہ ہم اللہ کے پاس آ گئے، اللہ ہی ہمارے مطلوب ہے، ہمارے مقصود ہے، اسی سے تو ہمیں ملنا تھا، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے خوش کہ میرا نیک بندہ میرے پاس آ گیا۔ تو دونوں طرف سے خوشی کا اظہار ہے۔ اور برے لوگ جو ہیں ان کی پیشی اس طریقے سے ہوگی کہ جیسا کہ آقا کے پاس سے غلام بھاگ گیا تھا اور اس کو تلاش کرنے کے بعد بیڑیوں میں جکڑ کر آقا کے سامنے لایا جا رہا ہے، تو گنہگاروں کی پیشی اس کیفیت سے ہوگی کہ وہ گنہگار جکڑ کر فرشتوں کے ذریعے ان کو جکڑا جائے گا اور اللہ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا۔ کیسا عبرت والا جواب ہے۔ پھر پوچھا کہ نیک لوگ کہاں ہوں گے اور بدکار کہاں ہوں گے؟ قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ نیک لوگ جو ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اور فجار اور گنہگار اللہ کے نافرمان بندے یہ جہنم میں اور دوزخ میں ہوں گے۔ تو موت کے تعلق سے یہ بات میرے ذہن میں آ گئی تو آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اور دوسری بات، تلاوت قرآن کو کثرت سے کیا کریں، اور ابھی رمضان المبارک میں اگر ہم نے یہ تہیہ کیا ہے ان مضامین کو سن کر، ان فضائل کو سن کر، اور ہم فضائل قرآن پڑھتے ہی رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو اگر ان فضائل کو سن کر اگر ہم نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم روزانہ موت کو بھی یاد کریں گے اور ہم روزانہ تلاوت بھی کریں گے، تو ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر ابھی سے ہم نے عادت بنا لی رجب سے، تو انشاءاللہ شعبان میں ہماری مقدار بڑھ جائے گی، اور رمضان آنے تک ہم انشاءاللہ ایک بڑی مقدار میں تلاوت کرنے کے عادی بن جائیں گے۔ تو رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دی جاوے، تلاوت کا اپنا فائدہ، اور رمضان کو ہم زیادہ سے زیادہ وصول کرنے والے بن جائیں گے، زیادہ تلاوت کرنے والے بن جائیں گے، وہ ایک مزید فائدہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا ہے اگر اس میں کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف فرمائے، اور ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے، جنت میں ہمارے لیے ایک ذخیرہ بنائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے یہ خبریں سنائی ہیں کہ کچھ لوگوں کا انتقال بھی ہوا ہے، کچھ لوگ بیمار بھی ہیں، اس بستی میں بھی ہے، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہے۔ تو ہم سب کے لیے دعائیں کریں، مرحومین کے لیے مغفرت کی اور بیماروں کے لیے شفا کی دعا کی گزارش کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اپنے دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد زينة عرشك ومداد كلماتك وعدد خلقك ورضا نفسك
اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. یا ارحم الراحمین ارحمنا. یا ارحم الراحمین ارحمنا. اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، بڑے قصوروار ہیں. یا اللہ تو مہربان ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، ارحم الراحمین ہیں. یا اللہ تو غفار ہیں، غفاری کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ اقراری مجرم ہیں. یا اللہ تیری بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. یا اللہ مہربانی فرما دے. یا اللہ کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، ہمارے والدین کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما. یا اللہ اس بستی والوں کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ زندوں کی مغفرت فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. کہ اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو یا اللہ خیر کے ساتھ پورا فرما. یا اللہ ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، کہ اللہ اپنے دلوں میں یا اللہ امیدیں لگا کر آیا ہے. کہ اللہ ان کی نیک تمنائیں موجود ہیں. اللہ تو علام الغیوب ہے، تو ساری باتوں کو جانتا ہے. یا اللہ تو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. یا اللہ ہم سب کی نیک تمناؤں کو خیر کے ساتھ پوری فرما. یا اللہ خیر کے ساتھ پوری فرما. یا اللہ ہماری حاجتوں کو پوری فرما. یا اللہ جو مقروض ہے اللہ ان کو قرضوں سے سبکدوش فرما. یا اللہ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو قید و بند کی صعوبتوں میں ہے اللہ ان کے لیے جلد از جلد رہائی کے فیصلے فرما. یا اللہ ہمارے بہت سے علماء قید و بند میں ہیں، یا اللہ ان کے لیے جلد از جلد رہائی کے فیصلے فرما. یا اللہ ان کے لیے جلد از جلد رہائی کے فیصلے فرما. یا اللہ ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، علماء طلباء کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کا کام کرنے والوں کی مقبول اللہ حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں دینداری عطا فرما، نیکی عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو اللہ جلا عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کا تصفیہ فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما. یا اللہ آج اس مجلس میں ہم سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ تیرے نیک بندے وہ ہیں کہ گناہ ہو جانے پر یا اللہ سچی توبہ کر لیں، تیری طرف رجوع کر لیں. یا اللہ تیرے پاس آ جائیں. یا اللہ تو بھی ایسا رحیم ہے کہ تواب ہیں، توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اپنی رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے. یا اللہ اپنا فضل فرماتے ہیں. اللہ آپ اپنی مہربانی فرماتے ہیں. یا اللہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو. یہ تیرے حبیب علیہ السلام نے ہمیں بتلایا ہے. یا اللہ آج اس مجلس میں ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں ہم سے جو کچھ چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں اللہ ان سب سے سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ توبہ نصوح عطا فرما، اس توبہ پر ہمیں استقامت عطا فرما. یا اللہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، شریعت کے احکام پر چلنے والا بنا.
5 وقتوں کا نمازی بنا، مسجد میں پڑھنے والا بنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے والا بنا، سنتوں کے مطابق نمازوں کو ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ نمازوں کو ایسے ادا کرنے والا بنا جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو ایسے نہ بنا کہ ہمارے منہ پر مار دی جائے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں یا اللہ موت کو کثرت سے یاد کرنے والا بنا۔ یا اللہ موت کا دھیان نصیب فرما، اور اس دھیان پر جتنے فوائد اور فضائل بیان ہوئے ہیں یا اللہ وہ سارے فوائد و فضائل بھی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ تلاوت قرآن کثرت سے کرنے والا بنا۔ یا اللہ تیری توفیق سے ہو سکتا ہے۔ یا اللہ ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ یا اللہ ہم تو تیری مخلوق ہیں۔ یا اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ ہم تو تیرے غلام ہیں۔ یا اللہ ہم تو تیرے فیصلوں پر چلنے والے ہیں۔ یا اللہ تیرے ایک حکم پر یا اللہ ہم زندہ ہو گئے۔ یا اللہ ایک حکم پر مر سکتے ہیں۔ یا اللہ ہم تو تیرے تابع ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو یا اللہ دین کی طرف پھیر دیں، تیری طاعت کی طرف پھیر دیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ یا اللہ ہمیں تیرا مطیع و فرما بردار بندہ بنا دے۔ یا اللہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے، قرآن کریم کے پیغامات کو یا اللہ سمجھنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس کی روحانیت نورانیت عطا فرما دے۔ یا اللہ تلاوت قرآن کی جتنی برکتیں ہیں وہ برکتیں ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری تلاوتوں کو ضائع نہ فرما۔ یا اللہ ہماری تلاوتوں کو ضائع نہ فرما۔ یا اللہ چند دنوں میں رمضان آنے والا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ یا اللہ نیک جذبات کے ساتھ، نیکی کرنے کے ارادوں اور نیتوں کے ساتھ یا اللہ رمضان المبارک عطا فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک عطا فرما۔ یا اللہ تیرے نیک بندے 6 مہینے پہلے رمضان کے منتظر ہوتے تھے، اور رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے تک یا اللہ رمضان کے اعمال کی یا اللہ پوری نگہبانی کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے کہ رمضان کے کیے ہوئے اعمال نہ چھوٹے۔ یا اللہ ہم تو ایسے گنہگار ہیں کہ رمضان میں ہم نے اعمال شروع کیے اور عید کا چاند دیکھ کر اس کو چھوڑ دیا، ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، یا اللہ چہرے سے داڑھی کو ہٹا دیا، لباس کو تبدیل کر دیا، پھر برے دوستوں کی بری مجلسوں میں ہم جانے لگے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے مسلمان کہے جانے والے نوجوان یا اللہ غیروں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، یا اللہ غیروں کے اعمال میں یا اللہ شریک ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کی باطل عبادتوں میں شریک ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کی گمراہیوں سے یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ سیدھا رستہ ان کو بتلا۔ اللہ ہدایت دینا تیرا کام ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یا اللہ تیری مشیت پر ہدایت ملتی ہے۔ یا اللہ ہمارے باپ میں اور ہمارے بچوں کے باپ میں، ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کے باپ میں اور ہماری یا اللہ ماں بیٹی اور بچیوں کے باپ میں یا اللہ تو ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ موبائل کی نحوستوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ موبائل میں یا اللہ بد نظری بھی ہو رہی ہے، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، طرح طرح کے گناہ ہو رہے ہیں، کوئی جوا کھیل رہا ہے اور کوئی فلم بازی کر رہا ہے۔ یا اللہ نیک کہے جانے والے لوگ بھی یا اللہ اس سے بچنا ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتے جا رہا ہے۔ یا اللہ موبائل کے فتنے سے بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ موبائل کے فتنے سے بھی حفاظت فرما۔ موبائل کے ذریعے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سب گناہوں سے ہماری اور ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وہ ایسے گناہ ہیں یا اللہ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ موبائل کے اتنے گناہ بڑھ گئے ہیں کہ سینکڑوں موبائل کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ بڑے بڑے گناہ موبائل کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ یا اللہ اس کی حقیقتوں کو سمجھا کر ہمیں موبائل کے گناہ سے اللہ چھڑا دے۔ یا اللہ موبائل کے گناہوں سے چھڑا دے۔ یا اللہ عورتوں کے فتنوں سے حفاظت فرما، زنا سے حفاظت فرما، چوری سے حفاظت فرما، شراب سے حفاظت فرما، بڑے بڑے گناہوں سے حفاظت فرما، ان اعمال سے حفاظت فرما
فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے. اللہ تیرے حبیب علیہ السلام کو جس سے ناراضگی ہوتی ہے ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ایسے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو, تیرے حبیب علیہ السلام راضی ہو. کہ اللہ نیک اعمال کی توفیق بھی تیری طرف سے ہے, گناہوں سے حفاظت بھی تیری طرف سے ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ اللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جس کا مضمون ہی یہ ہے کہ اللہ کے نیکی توفیق بھی تو دیتا ہے اور برائی سے حفاظت بھی تو ہی کرتا ہے. کہ اللہ ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, نہتے ہیں, نفس تھوڑا سا تقاضا کرتا ہے, ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ شیطان تھوڑا سا وسوسہ ڈالتا ہے, ہم گناہوں کے راستے پہ چلے جاتے ہیں. کہ اللہ ہمارے دوست انگلی پکڑ کر ہمیں گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. کہ اللہ ان سب اسباب سے جس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو ہم سب کی اللہ پوری حفاظت فرما. کہ اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما, دائمی رضا عطا فرما. کہ اللہ اس دنیا میں بھی عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا. کہ اللہ قبر کی زندگی جو ہو کہ اللہ اس کو بھی ہمارے لیے آسان فرما. کہ اللہ قبر کو ہماری جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. کہ اللہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بنانا. کہ اللہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. کہ اللہ آخرت کے بھی اللہ سارے مراحل کو عافیت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, تیری نصرت اور تیری یا اللہ ہدایت اور تیرے فضل سے یا اللہ آسانی کے ساتھ پورے فرما. کہ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہمیں عطا فرما. کہ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. تیرے حبیب علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما. یا اللہ تیری زیارت اور تیرا دیدار ہمارا مقدر فرما. یا اللہ تیری زیارت اور تیرا دیدار ہمارا مقدر فرما. یا اللہ ایسے موقع پر تیرے نیک بندوں نے جو بلائیاں مانگی ہے وہ ساری بلائیاں ہمیں عطا فرما. جن برائیوں سے, گناہوں سے, فتنوں سے اللہ حفاظت چاہیے ان سب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. کہ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اور طفیل میں قبول و منظور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین, یا حنان یا منان یا مستعان یا اللہ. یا اللہ جن حضرات نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے, یا اللہ جن حضرات نے جس طریقے کی اللہ خدمت کی ہے, یا اللہ ان سب کو اس دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما. یا اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما. یا اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما. اللہ تیرے نیک بندوں نے حضرت مولانا ایوب صاحب نے یا اور اپنے یوسف بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس طرح کے بزرگوں نے جس طرح کی اس بستی پر محنتیں کی ہے اور لوگوں کو اللہ تیرے دین کے رستے پر چلایا ہے, کہ اللہ ان کی محنتوں کو کہ اللہ دیر تک اور دور تک ہمیشہ باقی فرما. یا اللہ ان کے نیک اثرات کو باقی فرما. کہ اللہ ہمارے اندر بھی باقی فرما اور ہماری اولادوں میں وہ منتقل فرما. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوب الیک. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.